جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں بغیر کسی صحیح مجبوری کے رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ رمضان شریف کا ایک روزہ جو بلا کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ایک حدیث کے مطابق اسے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ جس نے ایک روزہ ضائع کر دیا تو اب عمر بھر بھی اگر روزے رکھتا رہے تب بھی اس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگر بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا، لہٰذا ہمیں ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزے جیسی عظیم الشان نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض بھائی بہن روزہ رکھ کر بغیر صحیح مجبوری کے بعض اوقات توڑ ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے گل پھڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور ان کے گل پھڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ روزہ سرے سے نہ رکھنا کبیرہ گناہ اور رکھ کر توڑ دینا بھی اشد گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہی ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر یا برداشت نہ ہوا کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ استغفر اللہ۔ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے، آمین۔ روزے کی اگرچہ ظاہری یہی ہے کہ روزہ دار قصدن کھانے پینے اور جمع سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ اور باطنی آداب بھی ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جان لیں کہ روزے کی 3 درجے ہیں: عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اقصی الخواص کا روزہ۔ اقصی الخواص کے بارے میں پہلے بھی میں بتا چکی ہوں۔ روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام کا روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص کا روزہ ہے۔ اقصی الخواص کے روزے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اقصی الخواص کا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے معاملات پہ ہمیں صحیح طریقے پہ اللہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو تو سب جاگتے ہیں اور سب لوگ جاگتے ہیں، اب جاگنا جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر لیں اپنا، کہ آپ رات کو جاگیں بجائے ٹی وی، ٹک ٹاک، ڈرامے، فضول باتیں، فضول محفلیں سجانے کے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے آپ جو ہے بھی کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ پر، یا نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر رات میں جاگ رہے ہیں اور سحری تک جاگتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو آپ تمام جو ہے وہ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ اور ہمارے گھر میں مہمان ہے، کہ جب کوئی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم مہمان کی خاطر کیسے کرتے ہیں؟ اپنا پوری کوشش کرتے ہیں اپنی کہ مہمان ہم سے راضی ہو کے جائے۔
نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، استغفار سے بہت زیادہ استغفار کرنی ہے۔ اور آپ لوگوں کو، آپ تمام کو ایک خوشخبری سناؤں گی انشاءاللہ و تعالی، انشاءاللہ و تعالی میرے اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گی کہ 20 رمضان المبارک تک کے جب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گی تو اللہ تعالیٰ 20 رمضان المبارک تک یہ جو پورے ملک کے اوپر وبا پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے ختم فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے اچھی کی امید رکھنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری توبہ استغفار کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ ساری بہنیں مل کر سب نے جو رات میں جاگنا ہے، زیادہ تعداد کے اندر استغفار پڑھنی ہے، کیونکہ ہم نے سچے دل سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں اپنی تمام برائیوں سے، اپنی تمام برائیوں سے توبہ کرتی ہوں۔ آپ کی وہ محفل جس کے اندر آپ بیٹھ کے دوسروں کی چغلیاں کرتی ہیں اس محفل سے تنہائی بہت بہتر ہے۔ آپ تنہائی کے اندر اس اپنے بہن بھائیوں کے لیے سچے دل سے دعا کر لیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے امکان ہیں بہت زیادہ، کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ و تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ سے سچے دعا کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ جتنی توبہ ہو سکتی ہے، جتنی تسبیحیں ہو سکتی ہیں آپ کریں۔ یہ میں اللہ پہ میرا اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ 20 سال مبارک تک کے ہمارے پورے ملک سے وبا ختم ہو جائے گی۔ آخری عشرہ جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ ایک نیا زندگی کے نئے دن ہوں گے انشاءاللہ و تعالی۔ انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، نماز پڑھتے رہیے گا، دوسروں کو تلقین کرتے رہیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔